ہوں کہ علامہ اقبال نے 86 سال پہلے جو باتیں کہی تھی وہ آج بھی صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جو علامہ اقبال کی 3 جولائی 1937 کو رائل کمیشن کی رپورٹ پہ جاری ہوئی تھی، اور ڈاکٹر پروفیسر فتح محمد ملک صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ان کی کتاب ہے فلسطین اردو ادب میں، اس میں انہوں نے اس کو ریپروڈیوس کیا ہے۔ اس میں علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ مشرق قریب کے مسلمانوں کے بارے میں برطانوی شہنشائیت کے مذموم ارادوں کو جس بری طرح رائل کمیشن نے اس رپورٹ میں بے نقاب کیا ہے، اس کی مثال پہلے کبھی نظر نہیں آئی۔ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کی تجویز تو محض ایک بہانہ ہے۔ اصلیت یہ ہے کہ مسلمانوں کی اس مقدس اور مذہبی سرزمین پر اپنا مستقل قبضہ قائم رکھ کے برطانوی شہنشائیت اپنے لیے ایک نیا ٹھکانہ پیدا کر رہی ہے۔ اور آگے یہ کہا کہ یہ طرز عمل گویا اس بات کا ثبوت ہے کہ برطانوی تدبر کا اب دیوالیہ نکل چکا ہے۔ یہودیوں کو زرخیز اراضی کی پیشکش کر کے اور عربوں کو پتھریلی بنجر زمین کے ساتھ کچھ نقد رقم دے کے راضی کرنے کی کوشش قطعاً کسی سیاسی ہوش مندی کا ثبوت نہیں ہے۔ مشرق قریب یعنی کہ مڈل ایسٹ کے لوگوں کی سیاسی زندگی کی بقا صرف اس راز میں مضمر ہے کہ ترکوں اور عربوں کا اتحاد جلد از جلد قائم ہونا چاہیے، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ترکوں کو عالم اسلام سے جدا کرنے کی سازشیں بدستور جاری ہیں۔ اور اس کے بعد علامہ اقبال نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان یاد رکھیں کہ عربوں کو چاہیے کہ اپنے قومی مسائل پر غور و فکر کرتے وقت عرب ممالک کے بادشاہوں کے مشوروں پر اعتماد نہ کریں۔ عرب ممالک کے بادشاہوں کے مشوروں پر اعتماد نہ کریں، یہ بات علامہ اقبال جو ہے وہ 1937 میں کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان بادشاہوں کی حیثیت ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ وہ محض اپنے ضمیر و ایمان کی روشنی میں فلسطین کے متعلق کسی صحیح فیصلے یا کسی صائب نتیجے پر پہنچ سکے۔ علامہ اقبال نے 1937 میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو وارن کیا کہ ایک تو تمہارا سب سے بڑا دشمن یہ برطانوی سامراج ہے، اور دوسرا یہ جو عرب ممالک کے بادشاہ ہیں نا، ان پر کبھی اعتبار نہ کرنا، کیونکہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ فلسطین کا دفاع کر سکے، اور وہاں پہ ایک یہودی ریاست بنانے کی سازش ہو رہی ہے۔ 1937 میں یہ بات کہی گئی۔